آج جو ہے وہ 10 رمضان المبارک تھا اور یہ آج ہم نے 11ویں تراویح الحمدللہ ادا کی ہے اور دوسرا عشرہ ماہ رمضان کا اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ 10 رمضان المبارک جو ہے وہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کی عظمت اور فضیلت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس انداز میں ارشاد فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتوں کو چنا، جنہیں تمام جہان کی عورتوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آئی تھیں، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 خواتین جنہیں اللہ نے تمام جہان کی خواتین پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی شان کی مالک ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس خاتون سے نکاح کیا وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی یہ شان رہی کہ زمانے جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، زمانے جاہلیت کے اندر بھی آپ نے کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، بلکہ وہ زمانہ جس میں لوگ گناہ پر فخر کیا کرتے تھے، اس زمانے کے اندر بھی مکہ مکرمہ میں حضرت سیدہ خدیجہ کا جو لقب تھا وہ طاہرہ تھا، یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ خاتون مکہ مکرمہ میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کے لیے اللہ نے جس خاتون کا انتخاب فرمایا وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی بڑی خدمات دین اسلام کے لیے، پہلی تو یہ کہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ ایک انتہائی مالدار خاتون تھیں اور پورے مکے کا جو تجارتی قافلہ ترتیب دیا جاتا تھا، اور یہ 2 سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک ملک شام کی طرف ایک ملک یمن کی طرف۔ اس پورے تجارتی قافلے میں پورے مکے والوں کے ملا کر جتنے اونٹ ہوتے تھے نا، حضرت خدیجہ کے اکیلے اتنے سارے اونٹ ہوا کرتے تھے۔ اتنا بڑا تجارتی قافلہ حضرت خدیجہ کا ہوا کرتا تھا۔ اور اس زمانے میں جب سودی نظام رائج تھا، حضرت خدیجہ کی تجارت کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے کبھی سودی کام نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس زمانے میں مضاربت کا طریقہ کار متعارف کروایا، یعنی آپ جو ہے خود تو نہیں جاتی تھی تجارت کرنے کے لیے، بلکہ آپ لوگوں کو بھیجا کرتی تھی اپنا سامان لے کر۔ تو اس میں 2 کیفیات ہوتی تھیں۔ ایک کیفیت تو یہ ہوتی تھی کہ جو سامان لے کر جائے گا اس کو پروفٹ دیا جائے گا، یعنی جب وہ سامان بیچے گا تو سامان بیچنے کے بعد جو پروفٹ ہے اس کے اندر اس کا شیئر فکس کیا جاتا تھا، اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا وہ اجرت پر رکھ لیا کرتی تھیں کچھ افراد کو، بھئی میرا یہ سامان لے جا کر بیچو، اب فائدہ ہو یا نہ ہو، نفع ہو یا نہ ہو، تمہاری یہ ہم نے اجرت طے کر دی ہے، اتنی اجرت تمہیں مل جائے گی۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس زمانے میں 2 مرتبہ کی بیوہ خاتون تھیں اور 4 بچوں کی والدہ تھیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو ایک طرف یہ طاہرہ مشہور تھیں، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین مشہور تھے۔ تو بڑے بڑے سرداروں نے ان کو نکاح کی آفر کی، مگر آپ نے کسی سردار کی آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو دیکھا، رفعتوں کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سامان تجارت حضرت خدیجہ کا لے کر گئے اور آپ کا غلام جو میسرہ آپ کے ساتھ تھا، اس نے جو عظمتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، اور نستورہ راہب سے جو ملاقات ہوئی اور وہاں پر نستورہ راہب نے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا اظہار کیا، حضور سے محبت کا اظہار کیا، اور پھر جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مبارک منظر دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار آ رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے،
تپتی دھوپ ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ جب یہ شان دیکھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضور کی محبت دل میں گھر کر گئی۔ اپنے غلام سے جب اس بات کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ اس نے یہ کہا کہ آپ نے تو صرف ایک دن یہ نظارہ دیکھا ہے، میں تو پورے سفر میں یہ نظارہ دیکھتا رہا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے سایہ فگن ہوا کرتے تھے۔ نستورہ راہب نے جو آپ کی عظمتوں کا اظہار کیا، وہ اپنی آقا، اپنی مالکن حضرت سیدہ خدیجہ کو جب بتایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرپرست کی حیثیت سے اس پیغام کو ایکسیپٹ کیا، اور دونوں خاندانوں کے درمیان جو ہے وہ بات چیت طے ہوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ حضور کی عمر مبارک 25 سال، پہلی شادی ہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال اور تیسری شادی ہے۔ اس سوسائٹی کے اندر بھی یہ بات قابل قبول نہ تھی، اتنا بڑا ڈفرنس عمر کا، اور 2 مرتبہ کی بیوہ عورت سے کوئی کیسے شادی کر سکتا ہے؟ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جو حدیث میں نے آپ کو 3 دن پہلے ارشاد فرمائی تھی رشتے کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، کہ 4 وجوہات کی بنا پہ کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے اعلیٰ خاندان کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، اور اس کے مال کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ تو دین کو فوقیت دینی چاہیے۔ تو اس زمانے میں جب حضور نے نکاح کیا ہے تو اس خاتون سے کیا جس کو پورا زمانہ طاہرہ کہہ کر پکارا کرتا تھا، پاکیزہ کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ حضور نے اس سے نکاح فرمایا، عمر کو بھی نہیں دیکھا کہ کتنا عمر کا ڈفرنس ہے، لیکن کردار کو دیکھا کہ کتنی اعلیٰ کردار خاتون ہیں، ان سے حضور نے نکاح فرمایا۔ اور اس نکاح کی برکتیں آپ دیکھیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مالدار خاتون، ان کا لقب ملیکۃ العرب تھا، یعنی عرب کی بادشاہ، ملیکۃ العرب، عرب کی رانی ان کا لقب تھا۔ لیکن جب حضور کے عقد میں آئیں تو نہ صرف خود حضور کے عقد میں آئیں بلکہ اپنا سارا مال بھی حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، کہا میں بھی رسول اللہ کی اور میرا مال بھی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے تک، یعنی 25 سے 40 سال آقا کی عمر ہوئی، یہ 15 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس پہلی وحی کا جو اثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ تھا، اس کیفیت کے ساتھ جب آپ اپنے گھر تشریف لے کر آئے اور حضرت سیدہ خدیجہ کو بتایا کہ اس طرح کا معاملہ رونما ہوا اور مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے جو گن گائے ہیں، بخاری شریف کی یہ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر وہ کلمات آج بھی مینوعاً ویسے ہی موجود ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے کیا شاندار کلمات کہے، فرما کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا کر ہی نہیں سکتا ہے، کبھی آزمائش کر ہی نہیں سکتا اس طرح کی کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ وانک تحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ وہ اس لیے کہ اس پرفتن دور میں بھی اگر صلہ رحمی کی کوئی اعلیٰ مثال ہے تو پیارے آقا وہ آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ اگر کسی کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اگر کوئی حصہ دیتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ آپ کی ذات گرامی ہے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کا جب کوئی ساتھ نہیں دیتا، ان کا ساتھ دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں۔ یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں۔ جس شخصیت میں اتنے اعلیٰ اوصاف موجود ہوں وہ کبھی ہرگز رسوا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ کہ ابھی حضور نے اعلان نبوت کیا بھی نہیں ہے، ابھی تو پہلی وحی آئی ہے۔ صداقت، دیانت، سچائی، ایمانداری، اعلی اخلاق، اوصاف ابھی قرآن میں نازل بھی نہیں ہوئے، مگر ہمارے آقا اس نزول سے پہلے ہی تمام شانوں کے مالک ہیں۔ یہ تمام خصوصیات ابھی قرآن کے اندر اتری بھی نہیں ہے،
مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزول سے پہلے ہی ان تمام تر اعلیٰ خصوصیات کے حامل نظر آتے ہیں. اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، بڑی اہم بات، ہم زمانے بھر میں اچھا بنتے ہیں، بچے بھی ہمارے گرویدہ ہو سکتے ہیں، بزرگ بھی ہم سے محبت کر سکتے ہیں، نوجوان بھی ہمارے قریب آ سکتے ہیں، لیکن ہماری اصلیت اگر کوئی جانتا ہے نا تو وہ ہماری بیوی جانتی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ ہم گھر جا کر لباس تبدیل کرتے ہیں نا، اسی طرح ہماری شخصیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. باہر ہم کچھ ہیں، گھر کے اندر ہم کچھ ہیں. بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کی بیوی آپ کی فضیلت کو مانے، وگرنہ وہ کہتی ہے مجھے پتا ہے تم کتنے بڑے پیر صاحب ہو، مجھے پتا ہے تم کتنے متقی پرہیزگار ہو، مجھے سب کچھ پتا ہے، میرے سامنے نہیں بنا کرو، مجھے سب کچھ پتا ہے. ایک بزرگ جو ہے، بڑے ان کے لوگ معتقد تھے، مگر ان کی بیوی ان کو بزرگ نہیں مانتی تھی. ایک دن وہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ آسمانوں میں کوئی اڑ رہا ہے. اس نے دیکھا تو کہ اس کو بولتے ہیں اللہ کا ولی، یہ ہے بزرگ، دیکھو ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. جب شوہر گھر پہ آئے تو کہنے لگی تم ایسی بنے پھرتے ہو، بابا جی بنے پھرتے ہو، بابا بنے پھرتے ہو. بابا تو وہ ہوتے جو میں نے آج دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ ہوا میں اڑ رہے تھے. تو کہنے لگے نیک بخت تو نے غور سے نہیں دیکھا، میں ہی تو تھا وہ. کہنے لگی جب ہی بولوں آڑے تیڑے اڑ رہے تھے. یہ حالت ہوتی ہے. اس کو پتا ہے کہ تم کتنے متقی، کتنے پرہیزگار، کتنے نمازی، کتنے تہجد گزار، کتنا سچ بولنے والے، کتنے بے حیائی سے بچ، سب کچھ پتا ہوتا ہے بیوی کو. شخصیت کا لبادہ بھی اس کے سامنے اتر جاتا ہے. یہ لباس نہیں اترتا، شخصیت کا لبادہ بھی اتر جاتا ہے. مگر حضور کی عظمتوں کے قربان جائیے، حضور کے اخلاق کے قربان جائیے، حضور کی ذات کے قربان جائیے، حضور کی صفات کے قربان جائیے. حضور جیسے باہر ہیں ویسے ہی گھر کے اندر بھی ہیں. اور جس طرح باہر والے حضور کی عظمتوں کی گن گاتے ہیں، گھر والی بھی حضور کی عظمتوں کی گن گایا کرتی ہے. یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہے اخلاق. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور حضور پر ایمان لے کر آئیں. وگرنہ اس سوسائٹی میں، مکے کی سوسائٹی جہاں ہر طرف شرک ہی شرک تھا، اس وقت توحید کی دعوت دینا کوئی عام بات نہیں تھی، کوئی آسان بات نہیں تھی. پورا معاشرہ آپ کی مخالفت میں آ جائے، ایسے میں اگر گھر والے ساتھ دیں تو بڑی بات ہوتی ہے. وہ بھی بولتے کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو تم، کیا سچ کی باتیں بتانے لگ رہے ہو، پوری سوسائٹی ہماری دشمن ہو جائے گی، ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا، لوگ ہمیں رہنے نہیں دیں گے یہاں پر، ہم کیسے زندگی گزاریں گے. سب سے پہلی رکاوٹ گھر والے بنتے ہیں. تم پاگل ہو گئے ہو، کیا تبلیغ میں جا رہے ہو، ہم رہیں گے کیسے یہاں پہ، لوگوں کو ساری سچی باتیں تم نے بتائیں، یہ اصلاح کا ٹھیکہ تم نے اٹھایا ہوا ہے، اور کوئی مولوی صاحب نہیں جو ٹھیکہ اٹھائیں یہ اصلاح کی باتیں کریں، ساری ذمہ داریاں تمہاری ہیں. لیکن حضرت سیدہ خدیجہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ بننے کے بجائے اس تبلیغ کے کام میں حضور کے شانہ بشانہ خدمات سر انجام دی ہے. حضور کی آڑے نہیں آئیں کبھی، حضور کو کبھی روکا نہیں، بلکہ حضور کو جب بھی حضرت خدیجہ کی ضرورت پیش آئی، حضرت خدیجہ اپنی جان سے بھی حاضر تھیں، حضرت خدیجہ اپنے مال سے بھی حاضر تھیں. اپنا مال خرچ کرنے میں دریغ نہیں کیا. حضور پر، حضور کے اصحاب پر، حضور کے متبعین پر، یہاں تک کہ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مزار آج بھی مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے قریب ایک ٹنل گزر رہی ہے، اس کے برابر میں ہے، مقبرۃ الشبیکہ کہا جاتا ہے. ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے بیچ میں ایک ہی قبر ہے، اس ایک قبر میں یہ دونوں شہید مدفون ہیں. چونکہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، ان کو شہید کیا گیا، اور چونکہ یہ غریب لوگ تھے تو ان کو دفن ہونے کی جگہ نہیں دی جا رہی تھی. جنت المعلہ یہ سرداروں کا قبرستان ہے، غریب اور غلام یہاں دفن نہیں ہوں گے. اس جگہ پہ جہاں جن کا مزار ہے، یہاں جب دفن کرنے کی باری آئی تو ابو جہل یہاں پر بھی رکاوٹ بنا کہ یہ ہمارا کمیونٹی پلاٹ ہے، ہم یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے. تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھال کے اندر جواہرات بھر کے بھیجے، کہا اس کی قیمت لو اور یہ زمین میں تم سے خریدتی ہوں. سیدہ خدیجہ نے وہ زمین خریدی، ضرورت نہیں تھی
لیکن چونکہ مسلمانوں کو دفن نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، سیدہ نے زمین خریدی، ان دونوں شہیدوں کو دفن کیا گیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، مقبرۃ الشبیکہ۔ ان دونوں شہیدوں کی تدفین ہوئی، اور سیدہ خدیجہ نے جب اس کے مالکانہ حقوق لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی عظمتوں کا اظہار ایسے کیا کہ اس وقت اس صدی کے اندر یہ سارا ترقیاتی کام ہوا، بڑی کوشش ہوئی کہ ان مزارات کو بھی لیول کر دیا جائے، برابر کر دیا جائے، اور یہاں سے جو ہے وہ ٹنل گزار دی جائے۔ بڑی بڑی مشینیں آئیں لیکن ساری مشینیں خراب ہو گئیں، کسی کی بیلٹ ٹوٹ گئی، کسی کی چین ٹوٹ گئی، کوئی پلٹ گئی، لیکن ان شہیدوں کے مزار کو نقصان، وہ ٹکڑے اراضی جو سیدہ خدیجہ کے نام پہ تھا وہ آج تک محفوظ ہے۔ ان کی خدمت ہے دین اسلام کے لیے، اپنا مال قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، اور حضور سے محبت کا یہ عالم تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خلوت نشینی کیا کرتے تھے غار حرا میں جا کر، تو آپ کئی کئی دن کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ خود زیادہ راہ لے کر جایا کرتے تھے، کچھ توشہ، کچھ سامان، ستو وغیرہ، پانی وغیرہ لے کر جاتے تھے، کچھ کئی کئی دن وہاں پر روکا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، بھی بڑی ہلکی نکلی، لیکن سوچنے کی بات بتاؤں آپ کو، حضور کی عمر ہے 40 سال، کتنی؟ حضرت خدیجہ حضور سے 15 سال بڑی عمر میں، تو کتنی عمر ہو گئی؟ زور سے بولنا ذرا، تھوڑا اور زور سے۔ 55 سال کی بڑھیا۔ آج بھی غار حرا پہ جاؤ نا تو لگ پتہ جاتا ہے، حالانکہ سیڑھیاں بن گئی اب تو، راستہ کافی بہتر اور آسان ہو گیا، گھنٹے لگ جاتے ہیں، گھنٹے۔ غار حرا، جبل نور اگر کوئی جائے، اندازہ لگائیے کہ 55 سال کی بوڑھی کو یہ طاقت کہاں سے آئی کہ وہ پہاڑ چڑھ کر اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھی۔ یہ ہے محبت، اپنے شوہر سے محبت۔ حضور نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا ابھی، یہ شوہر کی محبت ہے۔ آج کے زمانے کی عورت ہوتی تو تانے مارنا شروع کر دیتی، بڑا اللہ اللہ یاد آ رہا ہے، یہ گھر کے خرچے کون چلائے گا، آٹا کون لا کر دے گا، چاول کون لا کر دے گا، یہ کون لا کر دے گا، بل کون بھرے گا، یہ کون کرے گا، وہ کون کرے گا۔ قربان جائیں سیدہ خدیجہ کے، نہ صرف گھر کو سنبھالا بلکہ شوہر کا خیال آیا تو کھانا لے کر پہاڑوں پر پہنچ گئیں۔ جب سیدہ خدیجہ نے پیارے آقا سے محبتوں کا یہ اظہار کیا نا، تو اللہ نے بھی ان کی محبتوں پر ان کو عظمتوں سے نوازا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھیں کہ جبریل امین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہیں، پہنچی نہیں، راستے میں ہیں۔ یا رسول اللہ، خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے لیے کھانا لے کر، پانی لے کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ کے پاس تشریف لے کر آئیں تو انہیں اللہ کا بھی سلام کہیے گا اور میرا بھی سلام کہیے گا، اور کہیے گا خدیجہ، اللہ نے تمہارے لیے یہ خوشخبری بھیجی ہے کہ جنت میں ایک ایسا محل بنایا ہے موتیوں کا کہ جس کے اندر سے باہر کا نظر آتا ہے، اور وہ ایسا شاندار محل ہے کہ جس میں کوئی شور نہیں ہوگا اور کوئی تھکانے والی چیز نہیں ہوگی۔ وہ محل ایک ہی بنا ہے اور آپ کی خدیجہ کے لیے بنا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وفا شعار بیوی کہ جب شعب ابی طالب ہوا، سوشل بائیکاٹ ہوا، سوشل مقاطعہ ہوا، خاندان بنو ہاشم کا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ خاندان بنو ہاشم سے نہیں تھی تو قریش سے، لیکن خاندان بنو ہاشم کی نہیں تھی۔ تو جب خاندان بنو ہاشم سے سوشل بائیکاٹ ہوا اور وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر شعب ابی طالب میں جا کر بس گئے، تو کسی نے سیدہ خدیجہ سے کہا کہ آپ کا بائیکاٹ تھوڑی ہے، آپ تو خاندان بنو ہاشم سے نہیں ہیں، آپ کے خاندان کا بائیکاٹ نہیں ہے، بائیکاٹ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے۔ آپ کیوں وہاں پر جا رہی ہیں اس تکلیف اور پریشانی میں؟ آپ اپنے گھر میں سکون سے رہتی رہیے، آپ کا بائیکاٹ نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ کے قربان جائیے، انہوں نے کہا کہ جہاں میرے آقا رہیں گے وہیں ان کی یہ غلام باندھی رہے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا شعب ابی طالب میں تکلیف اور پریشانی کے ایام گزاریں
اور ان کی ایک انیس گھر میں سکون اور آرام کے ساتھ زندگی گزارے؟ یہ نہیں ہو سکتا. میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی حیات میں کبھی کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی. اس خاتون کے ساتھ حضور نے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے. 25 سال. اور جب ان کا وصال ہوا اسی سال میں جناب ابو طالب کا بھی وصال ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سال کو ہی عام الحزن قرار دے دیا، غم کا سال. حضور کی پوری حیات میں حضور کبھی اتنے غمگین نہیں ہوئے جتنے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر ہوئے. اور پھر آپ کی وفات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی اور ازواج آپ کو عطا فرمائی، جن میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی ازواج میں اگر کسی خاتون پہ کبھی رشک آیا ہے نا تو وہ صرف حضرت خدیجہ ہیں، چونکہ ان کے وصال کے بعد بھی حضور انہیں بھولے نہیں تھے، بلکہ حضور بار بار ان کا ذکر کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر حضور کبھی قربانی کرتے تھے نا تو اس قربانی کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہ پہنچایا کرتے تھے. انتقال ہو گیا تھا بیگم کا، لیکن اپنی بیگم کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کا تعلق جوڑے رکھا تھا کہ اگر میری بیوی زندہ ہوتی خدیجہ تو اپنی سہیلیوں کے گھر پہ گوشت بھجواتی. تو حضور ان کی سہیلیوں کے گھر پہ گوشت بھجوایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ ان کی صداقت ہے، دیکھیں دل میں ایک جذبہ تھا، وہ چاہتی تو نہیں پتہ چلتا کسی کو، لیکن انہوں نے اظہار فرمایا، یہ ان کی سچائی اور دیانت ہے. کہا کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا بار بار خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر ازواج عطا فرمائی ہیں، ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمایا ہے. فرماتی کہ جب میں نے یہ کہا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خدیجہ کا نعم البدل کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ اس لیے کہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لے کر آئی جب کوئی میری تصدیق کرنے والا نہیں تھا. خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا. خدیجہ نے مجھ پر اپنا مال اس وقت خرچ کیا ہے جب کوئی دینے والا نہیں تھا. اور خدیجہ سے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے. خدیجہ کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ خاتون جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمایا کرتے اور جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد سے بھی نوازا، جن کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ سیدہ خاتون جنت کی والدہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی تربیت کیسی کی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبوب زوجہ کے وصال کے بعد کس طرح سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا جان کا خیال رکھا ہے، کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری کی ہے، اور کس طرح دین کی تبلیغ میں اپنے بابا جان کا ساتھ دیا ہے. یہ حضرت سیدہ خدیجہ کی تربیت کا عملی نمونہ ہے. اہل اسلام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج سے عقیدت اور محبت کا رشتہ رکھیں. یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے حضور نے محبت کی ہمیں بھی اس سے محبت کرنی ہے. اب ہمارے وہاں معاملہ بڑا عجیب ہے. بیٹے کی ولادت ہوئی، نام رکھیں گے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، لیکن ان شخصیات کے بارے میں کبھی اس بچے کو بتائیں گے نہیں کہ بیٹا کس کے نام پر تمہارا نام ہم نے رکھا ہے. وہ شخصیات کتنی اعلیٰ شخصیات تھیں. نام تو ابو بکر ضرور ہے مگر کردار کا ابو بکر نہیں ہے. نام کا عمر ضرور ہے مگر بچہ کردار میں عمر نہیں ہے. یہی کیفیت بچیوں میں ہے. بچی پیدا ہوئی نام رکھیں گے خدیجہ، عائشہ، فاطمہ، جویریہ، حفصہ، امہات المؤمنین کے نام پہ رکھیں گے نام. حضور کی شہزادیوں کے نام پہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، ان کے ناموں پر نام رکھیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ صرف نام رکھنے تک بس.
اس سے آگے ہمارا کوئی تعلق نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ بس نام کی حد تک ہی وہ اس کیفیت میں رہتی ہیں. نام سے آگے بڑھ کر جب بات آئے کردار کی, اخلاق کی, کردار کی, گفتار کی, سیرت کی, یار تھوڑی سی ہماری بھی سن لو. شیخ صاحب مسلسل چل رہی ہے. جب بات آئے کردار کی, اخلاق کی, گفتار کی, تو وہاں ہمیں ان شخصیات کا پرتو نظر نہیں آتا. بلکہ افسوس کی بات تو ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے ہماری اولادوں کو کہ یہ کون ہے. حضور کی کتنی صاحبزادیاں تھیں نہیں پتا لوگوں کو, ہمارے بچوں کو نہیں پتا. حضور کے کتنے شہزادے تھے ہمارے بچوں کو نہیں پتا. کس کی ذمہ داری بنتی ہے بتانے کی؟ ازواج مطہرات کتنی ہیں ہمیں نہیں پتا, ان کے نام کیا ہیں ہمیں نہیں پتا. یہ کیسی حضور سے محبت ہے؟ اس لیے آپ چونکہ بزرگوں کے ساتھ صرف اور صرف جذباتی وابستگی رکھتے ہیں, نظریاتی وابستگی نہیں رکھتے. یہ بڑا اہم جملہ آپ سے عرض کر رہا ہوں میں. جذباتی وابستگی ضرور ہے آپ کی, نظریاتی وابستگی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ ایک دن کے قادری بن جاتے ہیں, ایک دن کے چشتی بن جاتے ہیں. جس دن عرس ہوتا ہے اس دن آپ چشتی بنے ہوئے ہیں, جس دن 11ویں ہو رہی ہے اس دن آپ قادری بنے ہوئے ہیں, اس دن پورا پروٹوکول چل رہا ہے, اور عرس ختم. پھر کہاں گئی نسبتیں, اور نسبتوں کا خیال کہاں ہے, کچھ عطا پتہ نہیں ہے. تو یہ جذباتی وابستگی کہلاتی ہے, نظریاتی وابستگی نہیں کہلاتی. نظریاتی وابستگی وہ ہوتی ہے کہ صبح ہو, دوپہر ہو, شام ہو, سردی ہو, گرمی ہو, خزاں ہو, بہار ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, تعلق مضبوط ہوگا اور اس نظریے کا پرچار ہوگا, اس کیفیت کا پرچار ہوگا. زندگی کے ہر لمحے میں اس شخصیت کا عکس آپ کے کردار میں نظر آئے گا. اس کو نظریاتی وابستگی کہتے ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر کریں. اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے نسبتیں عطا فرما دی ہیں. اب ان نسبتوں کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے, ان نسبتوں کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بن مانگے ہم کو یہ نعمتیں مل گئی ہیں, بن مانگے نعمتیں مل گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس کرم فرما دے, ہمیں نعمتوں کی قدر عطا فرما دے. آج 10 رمضان شریف یوم باب الاسلام بھی ہے, یعنی سندھ کی فتح کا دن بھی ہے. سندھ میں جو پہلا اسلامی لشکر آیا تھا, تو 10 رمضان شریف جو ہے باب الاسلام کا دن بھی ہے. اللہ کریم یہاں پر اسلام کی بنیادوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرے, اور اس ملک کو جو ہے وہ دین اسلام کا قلعہ بنائے. ذکر اللہ عز و جل کریں گے, ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں, گنبد خضرا کا تصور جمائیں, اور باواز بلند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجودی والکرم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. کھل جائیں در جنت کے, دوزخ کی سب آگ بجھے. کھل جائیں در جنت کے, دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ, لا الہ الا اللہ, 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 لا
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس بابرکت مہینے کی ان مبارک ساعتوں کا صدقہ ہم سبھی پہ نظر رحمت فرما، ہم سبھی پہ نظر کرم فرما، آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت والا بنا۔ الہ العالمین، جتنے مسلمان بھائی بزرگ بچے بہنیں بیمار ہیں، جہاں جہاں پر زیر علاج ہیں، ان سبھی کو صحت و تندرستی عطا فرما، سبھی کی تمام جسمانی روحانی تکالیف کو اپنے کرم سے دور عطا فرما۔ بالخصوص طریقے سے دعا کرتے ہیں محمد اقبال صاحب کے لیے جو گلے کے تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، الہ العالمین ان کو بھی شفا عطا فرما، عبد الباسط صاحب کو صحت یابی عطا فرما، ایاز بھائی کی ہمشیرہ کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی تمام تکالیف کو اپنے کرم سے دور عطا فرما۔ ہماری ایک بہن جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، شدید علیل ہیں، الہ العالمین ان کے ساتھ بھی خیر و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے ہمارے بھائیوں نے دعاؤں کی التماس کی، جو دعا کروانا چاہتے ہیں تو ان سب کے ناموں سے واقف ہے، سب کے حالات و ضروریات سے واقف ہے، اسمن فردن فردن سبھی کو بامراد فرما دے۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔